تیرے دربار میں دل تھام کے وہ آتا ہے جس کو تو چاہے، اے نبی تو بلاتا ہے۔ تیرے در پر سر جھکائے میں بھی آیا ہوں۔ وادی چھورپٹ میں مرچھا اور ابدن کے درمیان سنسان میدان میں ایک درگاہ ہے جسے آستانہ بوا بادوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت بوا محمد بادوا کا اصل اسم گرامی محمد تھا۔ آپ کی چچا زاد بہن فاطمہ کے مطابق آپ کے والد کا نام عبد الرحمان تھا۔ آپ کی والدہ انہیں اصل نام محمد کی بجائے پیار سے والد کے نام کی نسبت سے ادوا کہہ کر پکارتی تھیں، جس کا مطلب نور چشم عبد الرحمان ہوتا تھا۔ جب آپ ہندوستان سے حصول تعلیم کے بعد گھر واپس آئے تو والدہ نے احتراماً بوا کا اضافہ کر کے بوا ادوا کہنا شروع کیا۔ والدہ کی دیکھا دیکھی اہل خانہ، اہل محلہ اور علاقے کے دوسرے لوگ بھی بوا ادوا کہنے لگے، جو بعد میں کثرت استعمال سے بادوا کی شکل اختیار کر گیا۔ اخون محمد حسین کی تالیف کردہ کتاب مجذوب بلتستان کے مطابق حضرت بوا محمد بادوا رحمۃ اللہ علیہ نے 20ویں صدی کے اولین اشرے میں خپلو کے محلہ باکرپی گوند کے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کئی سال تک ازدواجی رشتے سے منسلک رہے اور آپ کے اہلیہ کے بطن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا، لیکن مولود بچپن ہی میں فوت ہو گیا۔ آپ کا قد میانہ، سب کشادہ اور جسم توانا تھا، رنگ گندمی اور آواز گرجدار تھی، پیشانی کشادہ، آنکھیں موٹی اور جھیل کی سی گہری تھی۔ آپ کے جسم پر سوائے ایک ادنی کمبل کے کوئی دوسرا لباس موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود کبھی بھی لوگوں کو بے پردگی کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی درگاہ عین اسی چٹان کے پہلو میں تعمیر کی گئی ہے جہاں آپ کی روح نفس عنصری سے عالم ارواح میں پرواز کر گئی تھی۔ درگاہ سے متصل مشرق کی جانب ایک مسجد بھی موجود ہے جس میں بیک وقت تقریباً 150 سے زائد نمازی باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نیز آستانے سے متصل زائرین کی سہولت کے لیے متعدد مسافر خانے بھی تعمیر کی گئی ہیں جہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب و ملت ہر کوئی قیام کر سکتے ہیں۔ اس وقت بلتستان بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد سال بھر نہایت عقیدت کے ساتھ اس درگاہ عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، جہاں زائرین کی نیک تمنائیں اور جائز مقاصد رب العزت کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں، اور مختلف امراض میں مبتلا مریض بھی شافی الامراض بھی کی فضل و کرم سے شفایاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت بوا محمد بادوا رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ حصول علم کا شوق آپ کی گدی میں پڑا تھا۔ آپ کے اصرار پر والدہ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دہلی روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ یوں آپ کی زندگی کا کچھ حصہ تعلیم کی غرض سے بھارت کے شہر دہلی میں گزرا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 14 شعبان المعظم کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بعد نماز ظہر قرآن خوانی، بعد نماز عشاء نعتیہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اذاں بعد لیلۃ البرات کی بجاوری کے سلسلے میں مکمل شب بیداری کی جاتی ہے۔ آدھی رات کو محفل ذکر جلی لا الہ الا اللہ سے روح و قلب کو منور کیے جاتے ہیں اور سارا علاقہ عشق الہی کی روشنی میں نہا جاتا ہے، لیکن یہ روح پرور منظر تاریخ دانوں کے لیے نہیں، صرف عشق الہی والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ 19 جولائی 1978 بمطابق 1326 یکم شعبان المعظم کو
وادی چھوربٹ کے اس سنسان میدان میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کے قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفات سے 1 سال پہلے کئی لوگوں نے آپ کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ وفات کی رات اہلیہ ڈو اور کوس کے چند لوگوں کو اس میدان میں روشنی دکھائی دی۔ صبح دونوں گاؤں کے لوگوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تو آپ کی بےتن روح کو وہاں موجود پایا۔ مقام وفات پر آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ روایت کے مطابق اہلیہ مرچھا اور ڈو کے چند لوگوں نے اپنے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا اور غسل دینے کی غرض سے نعشیں اٹھانے کے لیے گئے۔ جب غسل دینے کی غرض سے نعشیں اٹھانے کے لیے گئے تو چہرے کا رنگ تبدیل، لبوں پر مسکراہٹ کی کمی کے ساتھ پورا جسم تبدیل ہو گیا۔ مارچا کے کو مل پن ہاٹے مل مسونگ مل پن مل ہاٹے مسونگ خوشبو چکسنا خوشبو اچھا سونے تمنا خوشبو سے تمسول پتم وامت کیا زندہ یہ پیسہ پیچ مگر زبنا جگ لگائے کھیلے در پروگرام چاہنا مل پن ہاٹے مسونگ ہاٹے موا بوا جلال زری کوسا یہ قسم یہ یاد دن خوشبو سانسو بدبی ہی چون اچھا یہاں جی بجنا اور دو رنگ بدل چون یہاں شکل چون اچھا دن بوا سے مدان کھیت دنگمت کوسا یہ قسم یہ یاد۔ اس حیرتناک واقعے کو دیکھ کر موقع پر موجود سید جلال الدین مرحوم نے فرمایا کہ اس سنسان و ویران میدان میں آپ کی وفات محض اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے اپنی آخری آرامگاہ کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا انہیں یہاں دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب آپ کا مقبرہ تیار ہو گیا تو قبر پر چھت ڈالنے کے لیے اسی جگہ سے ہی موزانہ طور پر ایک بڑی پتھر کی سل بھی برآمد ہوئی۔ جب قبر اور سل کا ناپ لیا گیا تو معلوم ہوا جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے قبر کا ناپ لے کر تیار کیا ہوا ہو، اور اسی ایک سل سے پورے قبر کی چھت لگ گئی۔ اس مختصر دستاویزی فلم کے حوالے سے ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عباس ساگر کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔